انسانیت بھول چکی تھی کہ حضور کی آمد سے توحید کا درس دوبارہ زندہ ہوا۔ ایک اور چیز ہم نے جو بیان کی تھی وہ علم دنیا سے ختم ہو چکا تھا اور جہالت غالب آ چکی تھی۔ حضور نے آ کر علم کی روشنی کو پھیلایا۔ آج ہم ایک اور تیسری چیز پر گفتگو کرنے والے ہیں، وہ ہے احترام مخلوق۔ اگر آپ دور جاہلیت کا مطالعہ کریں تو اس رزلٹ پر آپ پہنچیں گے کہ اس وقت انسانیت کی بڑی تذلیل تھی۔ قتل، ڈاکے، چوریاں، کسی کی عزت سے کھیلنا، یہ ایک زندگی کا معمول تھا۔ حضور علیہ السلام آئے تو آپ نے اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کا حسب درجہ مقام اور عزت کی جنگ لڑی، حتیٰ کہ مخلوق میں جن لوگ چیزوں کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں ان میں مثلا کتا ہے، آپ نے یہ تو تعلیم دی کہ وہ ناپاک ہے، اس کے ساتھ جو حق ہے اس کا اس کے مطابق سلوک کرو۔ لوگ اس دور میں بھی کتے کا احترام زیادہ کرتے اور انسان کا احترام کم۔ اور اب بھی جو لوگ کتے اور بلیوں سے پیار کرنے والے ہیں وہ انسانیت کو کم مانتے ہیں اور ان چیزوں کو زیادہ، حالانکہ بے شک ان کا اپنا اپنا احترام ہے، لیکن جو اللہ کریم نے انسان کو احترام بخشا ہے وہ تو کسی دوسرے کو حاصل ہے۔ ابتداء چونکہ پاکی، پلیتی، نجاست، ان چیزوں کا انسان کو علم نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے آ کر کچھ مثلا کتوں کے بارے میں سخت ہدایات بھی دی۔ پہلے یہ تھا کہ جو نماز پڑھتا اس کے آگے سے کتا گزر جاتا وہ آپ فرماتے کہ وہ نماز ٹوٹ جائے، یعنی ایسی جگہ نماز پڑھو کہ آگے سے کتا نہ گزرے۔ بعض اوقات آپ نے ان کو قتل کا بھی حکم دیا، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو علم ہوتا گیا کہ بھئی ان کا یہ حق ہے، انسان کا یہ حق ہے، تو پھر آپ نے تعلیم دی کہ کسی کو نہ مارا جائے، بلکہ فرمایا جس طرح انسان ایک مخلوق ہے کتا بھی ایک مخلوق۔ اسی لیے ہم اہل علم کے مطالعہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب کوئی آدمی مثلا کوئی حدیث پڑھ لے کہ لکھا ہو کہ کتے کو مار دو، تو اب اس کا چونکہ صحیح صورتحال سے وہ آدمی آگاہ نہیں ہوتا تو اسی کو لے چلے گا۔ ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے میں کتوں کا احترام ہو، انسانیت کا احترام ختم ہو جائے، وہاں پر پھر ہنگامی حالات میں ایسی تعلیم دینا پڑتی، ورنہ عام معمول کی زندگی میں یہ حکم نہیں، بلکہ آپ نے حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی۔ شکار کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ آپ اگر کتے کو سلا لیں اور اس کو شکار کرنا سکھا لیں تو فرمایا کہ اس کا پکڑا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی سے علماء نے ہمیں سبق دیا کہ اگر کتا بھی علم حاصل کر لے تو دوسرے کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو علم انسان کو دوسروں سے جہالت سے نکال دیتا ہے۔ شکار کے لیے، حفاظت کے لیے آگے پھر شریعت نے بیان کیا کہ ان کو الگ رکھو، یعنی ان کے لیے نا جگہ الگ بناؤ، یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ہی بسترے پہ سو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ کتے کے منہ چومتے پھریں، یہ آوارگی ہے۔
ناپاک ہے، اور پھر جو لوگ جس کی صحبت میں بیٹھے ہیں وہی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، ان کی طبیعتیں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ امتیازات، یہ فرق، یہ خون میں غیرت اور حمیت، یہ حلال کھانے سے پیدا ہوتی ہے، حرام کھانے سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام کی یہ تعلیمات کہ حلال و حرام کا امتیاز، تو حضور علیہ السلام نے ہر شے کی آ کر حق بیان کیے، اور پھر خاص طور پہ سب سے زیادہ انسانیت کا احترام۔ اس دور میں غلامی تھی، لونڈیاں تھیں۔ غلامی کیا تھی؟ کہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ جنگیں ہوتی، پوری قومیں غلام بنتی، ان کی عورتوں کو یعنی بے نکاح رکھتے، جو ظلم و ستم ہوتا وہ کرتے۔ اگر آپ اسلام سے آنے سے پہلے جنگیں پڑھیں تو دو ہی صورتیں تھیں، یا غلام بنا لو یا قتل کر دو۔ اسلام نے ایک تیسری صورت نکالی۔ اسلام نے کہا کہ بطور احسان یا فدیہ لے کر بھی انسان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ جو پہلو ہے انسانیت کو بچانے کا، یہ تاریخ انسانیت میں پہلا دین ہے اسلام، جس نے آ کر تیسری صورت بھی نکالی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ قتل ہی کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ غلامی بنائیں۔ آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ آپ انسانیت کو احسان کرتے ہوئے اسے آزاد کرتے ہیں؟ اور اگر آپ قرآن مجید کے ان مقامات کا مطالعہ کریں جہاں اسلام نے آزادی کا حکم دیا، مثلا کسی آدمی سے خاتون قتل ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی ایک صورت ہے کہ غلام آزاد کرو۔ کفارہ زہار کہتے ہیں کہ بیوی کو ماں، بہن، جو محرمات ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ تشبیہ دینا، تشبیہ کے بغیر نقصانیت، تشبیہ آدمی دے گا پھر نقصان ہوتا ہے۔ بیوی کو ماں نہیں کہنا چاہیے، بہن نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر آپ تشبیہ دیتے ہیں کہ تیری پشت میری ماں کی طرح ہے، تیرا سر میری ماں کی طرح ہے، اس طرح کی تشبیہات دینے سے اسلام نے منع کیا، اور ایسا کرنے سے کفارہ زہار باقاعدہ صورت ہے قرآن مجید کی، سورہ مجادلہ، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو تشبیہ دیتا ہے تو فرمایا وہ 2 ماہ روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یا غلام آزاد کرے۔ آپ قسم کا کفارہ پڑھیے۔ ایک آدمی نے قسم اٹھائی، مثلا غلط قسم اٹھا بیٹھا کہ میں فلاں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، یہ غلط قسم ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسے قسم کو توڑ دو اور کفارہ دو۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ، یا 10 کو کپڑے دو، یا تم غلام آزاد کرو، اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن انسان روزہ رکھ لے۔ اگر آپ یہ ساری قرآن کی آیتیں اکٹھی کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر جگہ پر اللہ پاک کہتے ہیں کہ لوگوں کو غلامی سے نکالو۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس سورت میں قرآن کریم نے جو اسلام کا تعارف کروایا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، کہا اسلام گھاٹی کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اوپر جانا ہو تو زور لگتا ہے، اور نیچے آدمی چھلانگ لگا کے بھی آ سکتا ہے۔ اگر انسان نے اللہ کا قرب پانا ہے تو محنت کرنا پڑتی ہے۔ گناہگار ہونے کے لیے تو کئی مصیبتیں آدمی جیت سکتا ہے۔ تو اسلام نے تعارف کروایا کہ اسلام دین کیا ہے، تو ایک لفظ میں کہا لوگوں فک و رقبہ، غلاموں کو آزاد کروانا اسلام۔